رضیہ کے باپ نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا اور اپنی زندگی کے فیصلے لینے کی پوری آزادی دی تھی۔ جب اس دور میں گاؤں کے لڑکے تعلیم کو وقت کا ضیاع سمجھتے تھے، رضیہ کے باپ نے اسے اچھی تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ وہ گریجویشن کے لیے سرگودا ہاسٹل میں بھی رہتی رہی۔ اس وقت وہ اپنے گاؤں کی سب سے تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ رضیہ نے جب دیکھا کہ کیسے اس کا ہونے والا سسر اس کے بارے میں کیسی استعمال ہونے والی چیز کی طرح حکم جاری کر رہا ہے، تو بے عزتی اور غصے کے احساس سے اس کا گندمی رنگ لال سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے سسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، شادی کے بعد 5 سال تک میرا ماں بننے کا کوئی ارادہ نہیں، میں نوکری کروں گی، اور میرا شوہر سجاد بھی۔ ہم اولاد سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، اولاد کے بارے میں ہر فیصلہ میں اور میرا شوہر لیں گے۔ یہ سب کہتے وقت رضیہ کا چہرہ غصے سے لال ببو کا ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اپنے دل کی بات سب کے سامنے دھڑلے سے بول کر رضیہ نے جب دیکھا تو سارے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ پورے مجمع کی نظریں اب چودھری سرور پر تھیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ او چھوکری، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کا نام اپنی زبان سے لینے کی؟ تو ہوتی کون ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ میرے گھر میں کیا ہوگا؟ رضیہ نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا، پوچھو اپنے بیٹے سے، جب میرے پیچھے پیچھے پورے گاؤں میں دم ہلاتا پھرتا تھا، اسی نے کہا تھا مجھے میرے نام سے بلایا کرو اور شادی کے بعد جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ رضیہ کے باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بگڑتی جا رہی ہے، اور اگر رضیہ اور چودھری کو نہ سمجھایا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پورے پنڈ میں وہ کسی کو منہ دکھانے کا لائق نہیں بچے گا۔ رضیہ کے باپ نے چودھری کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، چودھری صاحب، میری بیٹی ملازمت کرنا چاہتی ہے، اور اگر ماں بن گئی تو یہ کیسے ملازمت کر سکے گی؟ لیکن ایک بار جب یہ آپ کی بہو بن گئی تو آپ کا حکم ماننا اس پر فرض ہوگا، پھر آپ اپنی چلا لینا۔ چودھری کو اس کی بات میں چھپے پیغام کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن حاکموں کی ہٹ درمی تو مشہور ہے، اور چودھری کے سامنے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ چودھری بولا، بحث کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں تمہاری بیٹی میں کوئی نقص تو نہیں جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ماں بننے کے قابل ہی نہ ہو، یا یہ عورت کی جگہ خسرا ہو؟ چودھری کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ رضیہ کے برادری والے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے غصہ صاف جھلکنے لگا، اور اس کے بعد وہ گالی گلوچ شروع ہوئی کہ علمان یہ سب کنجر خانہ 2 گھنٹے جاری رہا، جس کے بعد چودھری غصے میں بھرا اپنے لوگوں کو لے کر اپنی حویلی چلا گیا اور رضیہ کے گھر والے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کے 10 بجے تھے، گاؤں کی زیادہ تر آبادی سو چکی تھی، اور حویلی میں چودھری اپنے بیٹے سجاد کے اوپر غصہ اتار رہا تھا، جس کی عاشقی کے قصے آج پورے پنڈ کی زبان پر تھے۔ اسے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ رضیہ کو اتنی ہمت اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ سجاد اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ادھر رضیہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی چودھری کے اس سوال پر آگ بگولا ہو رہی تھی جو چودھری نے اس کے عورت ہونے پر اٹھائے تھے۔ میں اس آدمی کو سبق سکھا کر رہوں گی، رضیہ نے اپنے آپ سے کہا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ پورے پنڈ میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ چودھری کے سامنے کوئی سر بھی اٹھا سکے۔ جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا، اور بدلہ تو ایسا ہو کہ چودھری کو اسی عورت کے آگے سر جھکانا پڑے جس کے عورت ہونے پر اسے شک ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے رضیہ نے چپکے سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندھیرے میں چودھری کی حویلی کی طرف بڑھی۔ حویلی کے گیٹ پر چوکیداروں نے اسے روکا، لیکن شناخت کے بعد پتہ چلنے پر وہ حویلی کی ہونے والی بہو ہے، اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ حویلی سے اندر آتے ہی بہت بڑا صحن تھا، جس کی ایک طرف شیٹ میں 50 کے قریب بینسیں بندھی تھیں۔ اس سے تھوڑا آگے ایک بہت بڑا باغ تھا، جس میں آم کے ایک درخت کے نیچے چودھری ایک کرسی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اور اس کے کمی اور چیلے اینٹوں کے فرش پر نیچے بیٹھے تھے، اور ان میں سے ایک چودھری کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ انہوں نے رضیہ کو آتے دیکھا تو ایک دم سے چپ لگ گئی،
رضیہ خاموشی سے چودھری کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کھنکھاری۔ کافی دور سے چل کر آنے اور اس ساری صورتحال کی ٹینشن کی وجہ سے رضیہ کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ کھنکار کی آواز سن کر چودھری نے اپنی سر آنکھیں کھولیں اور رضیہ کو اس وقت اور اس جگہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مہندی کا پیلا جوڑا اس کے پسینے میں بھیگ کر اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اتنے میں چودھری کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کے بیٹے کی پسند اور شاید اس کی ہونے والی بہو ہے۔ چودھری نے دیکھا کہ اس کے چیلے بھی آنکھیں پھاڑے رضیہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ گرایا اور مادر چودھو دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اس کی گراہٹ سنتے ہی سب اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ چودھری نے پوچھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید یہ لڑکی اپنی زبان درازی پر معافی مانگنے آئی ہے۔ میں یہ کہنے آئی ہوں، آپ جیسی بڑی بڑی مونچھیں رکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے خاندان والے بڑے مرد ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے عورت ہونے پر سوال اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے۔ رضیہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ رضیہ کا طنزیہ انداز اور اس کے الفاظ ایسے تھے کہ چودھری کو لگا کہ اس کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا ہے۔ بلب کی پیلی روشنی آم کے درخت کے پتوں سے چن چن کر رضیہ پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ کوئی غیر انسانی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس پر اس کی آواز اور اس کے الفاظ سے چودھری کی مردانگی کو شدید ٹھیس لگی تھی۔ چودھری کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس لڑکی کو سبق سکھانا پڑے گا، مرد ہوتا کیا ہے۔ وہ غصے میں بھرا کرسی سے اٹھا اور شیر کی طرح رضیہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کا منہ توڑ دے گا۔ رانی چودھری کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پہلی مرتبہ رضیہ کو اس کے دراز موٹے اور طاقتور بازو، چوڑے کندھوں اور اس کے گٹھے ہوئے جسم سے خوف محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی پہاڑ کے سائے میں کھڑی اس کی چوٹی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کا جسم ایک دفعہ تو خوف سے کانپ سا گیا، لیکن دوسرے لمحے اسے پھر اپنی بے عزتی یاد آئی اور اس نے سوچا اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چودھری کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ہموار آواز میں پورے اعتماد کے ساتھ بولی، اب آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی نامردگی پر آپ پردہ ڈالیں گے؟ رضیہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھتے ہی چودھری شیر کی طرح گرایا اور اس نے اپنے چوڑے چکلے پنجے میں رضیہ کی گردن دبوچ لی اور اسے دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا، یہاں تک کہ ایک جھٹکے سے رضیہ کی پیٹھ آم کے پیڑ سے ٹکرائی۔ اور ادھر چودھری نے جب رضیہ کی گردن پکڑی تو اس کی جلد کی نرمی اور گرمی نے اس کے اندر سوئی ہوس کو جگا دیا۔ یہ احساس آتے ہی چودھری کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اب اس نے صرف گلے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس سے رضیہ کی کمر ابھی بھی درخت سے لگی تھی۔ چودھری کی درندوں جیسی طاقت نے رضیہ کے اندر کا موسم بھی تبدیل کر دیا تھا۔ اسے اپنے گلے پر چودھری کے کھردرے اور سخت ہاتھ، اس کی مردانہ طاقت کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ملگچا سا اندھیرا تھا اور آم کے پتوں سے چھن چھن کر آتی روشنی بڑا پرسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ جب دونوں کی آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو دونوں کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ادھر رضیہ چودھری کی آنکھوں میں ہوس کے سائے دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ جہاں چودھری کو لانا چاہ رہی تھی آخر وہ وہاں تک آ ہی گیا ہے۔ چودھری کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنی نازک صورتحال میں ہے۔ اس کی گرفت رضیہ کے گلے سے ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی انگلیوں سے بے خیالی میں رضیہ کی ٹھوڑی کو سہلا رہا تھا۔ بول دکھاؤں تجھے اپنی مردانگی، اور تو بتاؤ کیسے ثابت کرے گی کہ تو پوری عورت ہے؟ چودھری دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں غصے کے علاوہ سب کچھ تھا۔ رضیہ نے چودھری کی کلائی پکڑی اور اپنے گلے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن چودھری کا ہاتھ ہٹا نہ سکی۔ اس کی بات نہیں تھی۔ رضیہ کے منہ سے جواب نکلا، میرے عورت ہونے کے ثبوت کے چکر میں تم اپنی مردانگی کی پول نہ کھلوا لینا۔ یہ کہتے ہی رضیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ چودھری غصے میں اندھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ نے رضیہ کے گریبان کی طرف حرکت کی اور ایک ہی جھٹکے میں چودھری نے اس کا گریبان اس کے پیٹ تک پھاڑ دیا۔
رضیہ نے چودھری کی نظروں کو محسوس کرتے چودھری نے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تاکہ اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر ان رس بھری موسمیوں کا نظارہ کر سکے۔ دوستو اس کی اگلی قسط کل اسی ٹائم اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو۔